نے فرمایا بتاؤ بھائی اپنی بکریوں کا کچھ حصہ دے دیا کرو گے؟ لیکن بکری ایسا جانور ہے، بہت پیارا جانور ہے، نبیوں نے بکری چرائی، اللہ کے رسول نے بکری چرائی، اللہ کے رسول کے گھر میں بکریاں تھیں، ان کے نام تھے، اور صحابہ کرام بکریوں سے بہت محبت کرتے تھے، بہت پیارا جانور ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام کہ یا رسول اللہ بکریوں کو پالیں اور ان کے حوالے کر دیں، یہ تو نہیں، ہاں ہم اپنے بکریوں کی حفاظت کرتے رہیں گے اور یہ جو ہیں طاق میں رہیں، ان کو جو مل جائے تو پھر ہمارے دل غمگین نہیں ہوں گے، او میری بکری کو بھیڑیا کھا گیا، بس ہم آج سے کہ بھائی یہ اس کی غذا تھی، اس کے مقدر میں تھی، ہمیں افسوس نہیں ہوگا، اس پر وہ واپس گئے۔ تو بھئی ایسا ہے یہ دین جس کے زندہ ہونے سے اللہ دنیا کو امن کا گہوارہ بناتے ہیں۔ کہ مدینہ منورہ میں ہوتے ہوئے آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ پر وحی اتر رہی ہے اور صحابہ اس وحی کو لے رہے ہیں، اس کے باوجود صحابہ یعنی 120 سفر یا 100 یا 80 تو بالاتفاق 27 میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ گئے اور فرمایا ہر لشکر کو جو میں روانہ کرتا ہوں میرا دل چاہتا ہے میں اس کے ساتھ جاؤں، لیکن میرے معذور اور جو نکلنے کا اسباب جن کے پاس نہیں ہے، میرے صحابہ جو ٹھہر جاتے ہیں ان کی دلداری کے لیے میں رکتا ہوں، ورنہ تو میں تو ایسا ہر جماعت کے ساتھ نکلنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں اور جنگ ہو اور میں اللہ کا حبیب سید المرسلین مجھے شہید کیا جائے، پھر دوبارہ زندگی مل جائے، پھر میں اپنی جان اللہ کے دین کے لیے دے دوں، پھر مجھے زندگی دی جائے اور پھر آخری کہ پھر میں اپنی جان دے دوں۔ تو بھئی کتنا بڑا دین ہے کہ اللہ کے رسول، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اینقص الدین وانا حی، اللہ کے دین میں تھوڑی سی سوئی کے ناکے کے برابر کمی آ جائے اور ابوبکر اپنی جان بچائے، ایسا ہو نہیں سکتا، یا وہ کمی پوری ہو جائے گی یا ابوبکر کی گردن اللہ کے راستے میں کٹ جائے گی۔ تو بھئی ایسے صحابہ کرام نے محنت کی، حضور کے انتقال پر حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100% صحابہ کو اللہ کے راستے میں نکالا کہ مسجد نبوی پر 3 دن ایسے آئے کہ وہاں بالغ مرد نہیں تھا جماعت کے ساتھ نماز ہو، اور حضرت ابوبکر نکلے اور جو ہے مہینہ بھر پھرے، وہ جو جیسے حضور کے آنے پر رحمتوں کی ابتدا ہوئی تھی، حضور کے پردہ فرمانے پر ساری دنیا میں اندھیرا چھا گیا، 3 جگہوں کے علاوہ باقی لوگوں کے ایمان ڈگمگانے لگے، اور اس پر پھر حضرت ابوبکر صدیق نے 100% لوگوں کو نکالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو اتنے بہادر تھے، اے ابوبکر سب کو نہ نکالو، مدینے میں امہات المومنین ہیں، مدینے میں ہماری بچی ہیں اور ہماری عزتیں عورتیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، فرمایا کہ اگر جنگل کے درندے آ کر بھی مدینے میں خون ریزی شروع کریں تو میں نکلنے کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر اس نکلنے کی برکت سے اللہ نے کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ، چاروں خلفاء کا زمانہ امت کے لیے سبق ہے کہ پوری بنی ہوئی اعمال چل رہا ہے کہ ہر مسلمان کو نکلنے پڑے گا، ہر مسلمان کو کیا کرنا پڑے گا؟ نکلے تو اللہ نے وہی حالت دوبارہ، اور جب دین پورا زندہ ہو جائے اب اس کو پھیلانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے کہ بھئی جو دین پر چل رہے ہیں ماشاءاللہ پورے دین پر ہیں، بس کرو، نہیں، دنیا کے کونے کونے میں ہم نے جانا ہے، مکے اور مدینہ کو چھوڑنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ ہے کہ دین موجود ہے پورا، لیکن دنیا کے کونے تک پہنچانے کے لیے مسلمانوں نے نکلنا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جب اندرونی خلفشار شروع ہو جائے تو کیا کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، اللہ نے تکوینی طور پر ان سے یہ کرایا کہ بھئی جب اختلافات ہو جائیں تو کس طرح، پھر حضرت علی اور حضرت معاویہ کے جو اصول ہیں اس کو اپنانا، یہ 4 خلفائے راشدین ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الدین غریبا وسیعود کما بدأ، دیکھو یہ دین کتنا اوپرا، اجنبی اور انوکھا، اور لوگ اس سے بھٹکتے تھے، اکیلے میں نے محنت کی، پھر میرے صحابہ میرے ساتھ ہوئے، پھر کتنا بڑا مجموعہ اس دین والا ہو گیا، اور دین کے لیے جان اور مال لگانا سب سے محبوب بن گیا، اور کا نیکی کا حکم کرتے رہو قبل اس کے کہ یہ دین بیگانہ ہو جائے۔ جس دن بیگانہ ہوگا تم دعا مانگو گے میں دعا قبول نہیں کروں گا، تم مجھ سے سوال کرو گے میں تمہارا سوال پورا نہیں کروں گا، تم اللہ دشمنوں کے خلاف مدد چاہو گے تو مدد نہیں کروں گا کہ تم نے پوری انسانیت پر دعوت کو چھوڑ کر ظلم کیا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دوبارہ دعوت پر آ جاؤ۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، پھر جب اجنبی ہوگا، عوامر اور فرائض چھوڑے جائیں گے، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، اللہ بعض لوگوں کو بے چینی
اور بعض لوگوں کو فکر دیں گے جیسے اس زمانے میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دی، اور کچھ لوگ بیگانے ہو کر پھریں گے، ان کی صبح شام ان کے ایام اللہ میدانوں میں اللہ کے راستے میں گزریں گے۔ یہ کیوں بے چین ہیں کہ خود اپنے لیے تقوی والی زندگی اللہ کا دین چاہتے ہیں، ساری امت مسلمہ کو دعوت پر تقوی والی زندگی دے کر دعوت پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں، 7 ارب انسانیت کا مجموعہ ان کو کیسے ہدایت مل جائے یہ چاہتے ہیں، تو ان کی قربانیوں پھر اللہ ہدایت کی فضائیں بنائیں گے۔ فرمایا فطوبی للغرباء، خوشخبری اور مبارکبادی ہو ان اجنبیوں اور پردیسیوں کے لیے جو بے چین ہو کر پھریں گے۔ بلکہ فرمایا جس نے مجھے دیکھا مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے میں اللہ کا رسول ایک دفعہ توبہ کی خوشخبری دیتا ہوں،